السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بیان فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل خصوصاً رمضان المبارک میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک یعنی آخر رمضان تک انہیں قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ جب ہوا چلتی ہے تو ہر جگہ اس کا اثر کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ہوا تیز ہو اور آندھی کی شکل اختیار کر لے تو پھر اس کا اثر کونوں خدروں تک جا پہنچتا ہے، ہر چیز اس سے متاثر ہوتی ہے۔ گویا رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے معاشرے کا ہر طبقہ فائدہ اٹھایا کرتا تھا، اور اسی کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی کی ہے۔ ہم سب کو بھی اس مہینے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے مال میں دوسروں کو کتنا شریک کرتے ہیں۔ مال دینے کا اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور راہ خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلا ہے، یعنی تمہارے خرچ کرنے کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ گویا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا انسان کو رنج اور خوف سے نجات دلاتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور جگہ پر صدقے خیرات کا فائدہ کچھ اس طرح بتایا گیا کہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں۔ گویا صدقہ برائیوں کو دور کرنے، گناہوں کے اثرات کو ختم کرنے اور ان کے وبال سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ جسے ایک جگہ پر آتا ہے کہ خفیہ صدقہ یعنی وہ صدقہ جو چھپا کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، وہ غضب جو انسان کے گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بچے، اے آدم کے بیٹے، تم خرچ کرو، تم پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ اور مال کا خرچ کرنا ان کاموں میں سے ہے جس کا فائدہ انسان کو صرف اس دنیا میں ہی نہیں مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے عمل ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے، اور ان میں سے نمبر 1 وہ صدقہ جاریہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو پہنچے، یعنی کسی ایسے نیکی کے کام میں انسان مال خرچ کر کے جائے جس سے اس کے مرنے کے بعد لوگوں کو فائدہ پہنچے اور ان کے فائدے کی وجہ سے خود انسان کو بھی ثواب پہنچتا رہے۔ دوسرا یہ کہ ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ بلائیں صدقہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی بلکہ صدقے سے رک جاتی ہیں، یعنی انسان پر جو آفات اور مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں ان سے پہلے اگر صدقہ کر لیا جائے تو ان کا آنا بھی رک جاتا ہے۔ اسی طرح صدقے کا فائدہ صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا، یعنی حشر کے دن بہت گرمی ہوگی، سورج بہت قریب ہوگا، لیکن صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں آرام کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صدقہ کیا کرو کیونکہ صدقہ تم کو دوزخ سے بچا لے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز ریشم پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا۔ جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی عمدہ شراب پلائے گا۔ جب مال خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ وہ کیا خرچ کرے اور کیا نہ کرے، یعنی جب اسے شوق دلایا جاتا ہے کہ تم اپنا مال دوسروں پر خرچ کرو تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اب مجھے کیا خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی جو رہنمائی ہے وہ کچھ یوں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، یعنی جب دوسروں کو اللہ کے نام پر دو تو اپنے مال کا وہ حصہ دو جو بہتر ہو، اور خاص طور پر یہ بتایا کہ ردی اور بیکار چیزیں اللہ کے راستے میں مت دو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بری چیزیں چھانٹنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ تو اس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ جب بھی انسان اللہ کے راستے میں دے تو گھٹیا چیز دینے سے پرہیز کرے اور عمدہ چیز دے، کیونکہ دراصل وہ کسی انسان کو نہیں دے رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوتا ہے جس سے وہ اجر و ثواب کی توقع رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے مال میں سے جو کچھ زائد ہو اس میں سے دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ انسان اگر اپنی ضرورت کی چیز کسی اور کو دے دے تو بعد میں دے کر پچھتائے، کیونکہ دے کر پچھتانے سے بھی اس کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ عام طور پر جب ہم کچھ خرچ کرنے لگتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور ہم خرچ کرنے سے رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے، اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیتے ہوئے اگر دل میں یہ وسوسہ آئے کہ تم خود فقیر ہو جاؤ گے، تم خود محتاج ہو جاؤ گے، تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ہم کوئی خیر کا کام کریں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ خیرات کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، دن میں دیں، رات کو دیں، چھپا کر دیں، اعلانیہ دیں، جس طرح بھی دیں، شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دیں، کسی پر احسان جتاتے ہوئے نہیں، تو انشاءاللہ اس کا بہترین اجر پائیں گے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو گویا ہمارے مال کے سب سے پہلے مستحق ہمارے قریب ترین رشتہ دار، والدین اور دیگر رشتہ دار، اور پھر یتیم اور مسکین ہیں۔ علاوہ ازیں انسان جب اور بھی نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے، گویا دینے سے کمی نہیں ہوتی۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہترین رازق ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات مال دے کر ضائع بھی ہو جاتا ہے، صدقہ خیرات دیا ہوا برباد بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاؤ جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مال جو دکھاوے کے لیے خرچ کیا جائے اور وہ مال جو احسان جتا کر خرچ کیا جائے وہ خرچ کرنے کے باوجود بھی ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ انسان الٹا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ احسان جتانے والوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے، ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے دے کر کسی پہ احسان جتانا اور اس کا دل دکھانا بدترین برائی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں انسان کسی کو دینے کی بجائے کوئی اچھی بات ہی کر دے اور دوسرے کو معاف کر دے تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایک میٹھا بول اور کسی کی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھاوا ہو۔ اور ویسے بھی جس شخص کے پاس مال نہ ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ یا تو کسی کے ساتھ اچھی بات کرے یا پھر ایسی کوئی نیکی کرے جو صدقے کے ضمن میں آتی ہو۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ پھر اسی طرح لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، خواہ اپنے بھائی سے کھلے چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان آدمی پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اتنا مال کہاں کہ ہم روز صدقہ کریں؟ آپ نے فرمایا صدقہ کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا، گناہوں سے روکنا، راستے سے کانٹے ہٹانا، کسی بہرے آدمی کو زور سے بول کر اپنی بات سنانا، نابینا انسان کی رہنمائی کرنا، یہ سب بھی ثواب کے کام ہیں۔ آدمی کو اس کے مقصد کے سلسلے میں رہنمائی کرنا اور مصیبت زدہ فریادی کی مدد کے لیے دوڑنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کمزور کے بوجھ کو جو اس سے نہ اٹھتا ہو اسے اپنے ہاتھ یا سر پہ اٹھا لینا بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ بس یہ سب کا سب تیری طرف سے تیرے نفس پہ صدقہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم مال نہ بھی پائیں تو نیکی کے اور بہت سے کام کر کے صدقے کا اجر اور ثواب پا سکتے ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ تو وہ بابرکت مہینہ ہے جب ایک نیکی کا ثواب عام دنوں کے فرائض کے برابر ملتا ہے اور ایک فرض کے ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دنوں میں اپنی زکوٰۃ اگر ہم پر فرض عائد ہوتی ہو تو اس کو بھی ادا کر سکیں۔ رمضان کا مہینہ چونکہ ایک بہت بابرکت مہینہ ہے
اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں صدقے خیرات سے بہترین فائدہ اٹھائیں۔ اس میں دو طرح کے کام آپ کر سکتے ہیں، نمبر 1 فرض کا ادا کرنا اور نمبر 2 نفلی صدقات۔ فرض میں جیسے زکوٰۃ اور عشر وغیرہ آتا ہے، اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے تو کوشش کریں کہ رمضان میں زکوٰۃ نکال دیں حساب کر کے، کیونکہ ایک فرض کی ادائیگی 70 کے برابر ہے، یعنی عام دنوں کے مقابلے میں اس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات کی دوسری قسمیں جو ہیں ان میں غریبوں مسکینوں کے علاوہ خیر کے کسی بھی کام پر خرچ کرنا آتا ہے، مثلا کسی کو علم سکھانے کے لیے، کسی بچے کو تعلیم کے لیے فیس دینا جو ضرورت مند ہو، اگر کسی کے پاس کتابیں نہیں تو کتابیں لے کر دینا، اسی طرح ہسپتالوں میں مریضوں کو وزٹ کرنا، ان کے لواحقین کے لیے افطار کا انتظام کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، مریضوں کے لیے دوائیوں کا اہتمام کرنا۔ پھر اسی طرح ضروری نہیں کہ انسان خاص طور پر کہیں کچھ صدقہ لے کر جائے، آپ اپنے آس پاس اپنے دائیں بائیں بہت سے ایسے لوگ پا سکتے ہیں کہ جو مستحق ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے گھر کے لیے کچھ خرید رہے ہیں تو کچھ تھوڑا سا زائد خرید لیں، اپنے ہمسایوں کو کچھ بھجوائیں جس میں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ ایسا کر رہے ہوں، تو وہ بھی ایک طرح کی نیکی اور صدقہ شمار ہوتا ہے۔ صدقے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مخصوص قسم کا کالا بکرا ہی ذبح کریں یا کسی خاص شکل میں ہی صدقہ دیں، نیکی اور بھلائی کے سب کام ایک طرح سے صدقہ شمار ہوتے ہیں۔ اسلام میں صدقے کا تصور بہت وسیع ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو مال آپ کسی غریب یا یتیم یا بھوکے کے لیے الگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس نیت سے الگ کریں اور اس میں پھر کسی دوسرے کو شریک نہ کریں، ورنہ مہمان پہ خرچ کرنا، دوست احباب پہ خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پہ حتیٰ کہ خرچ کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو صدقہ ایک وسیع تصور رکھتا ہے اسلام میں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اپنے ہمسایوں کو کچھ بھیجتے ہیں یا افطار کسی کو کراتے ہیں، یا آپ چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کر اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، مثلا اگر آپ گاڑی پر سوار ہو کر کہیں جا رہے ہیں تو راستے میں جو بھی کوئی ضرورت مند نظر آتا ہے، یا اگر ضرورت مند نہیں بھی تو رمضان کے مہینے میں اپنے علاوہ، اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کی ذات پر کچھ بھی خرچ کرنا بے پناہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، تو ہمیں بھی آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صدقے کی ہر قسم میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں نکالنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے روزمرہ معاملات میں صدقہ دینا بھول جاتے ہیں، تو ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہمیں صدقہ دینے کی عادت ہو جائے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ عام طور پر ہم اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ صدقہ دینا بھول جاتے ہیں، تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہم اسے بھول نہ پائیں؟ بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام جس کے لیے ہم باقاعدہ پلاننگ نہیں کریں وہ ہمیں یاد نہیں رہ سکتی، تو یاد دہانی کرانے کے خود کو کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ مثلا آپ جب اپنے گھر کے لیے خریداری کریں تو اس کے ساتھ ہی رشتہ داروں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے کچھ خریداری کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ آپ اپنے علاقے کے، اپنے نیبرز میں سے، اپنے محلے کے، اپنے ایریے کے تمام ضرورت مند افراد کی ایک لسٹ تیار کر کے رکھیں، اس کو مہینے میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں، اور جہاں جب سہولت ہو آپ مختلف طریقوں سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی ایسا بچہ ہے جس کے پاس پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں، فیس کے پیسے نہیں، تو آپ کسی کی فیس مقرر کر سکتے ہیں، کسی بیوہ کے لیے راشن کا انتظام کر سکتے ہیں، اسی طرح کسی بیمار کی دوائیوں کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ باندھ دیں تو وہ خود بھی آپ کو یاد کرا سکتے ہیں، اور اس طرح آپ اپنے بزی اسکیجول میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر ان چیزوں کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو بہت سی مشکلات سے بچانے کے لیے کارآمد ہوں گی، کیونکہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص کی مدد کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نیکی کے اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے۔ آپ نے کہا نا کہ صدقہ جو ہے وہ ضرورت سے زائد مال کا کرنا چاہیے، تو ضرورت تو ہر ایک کی مختلف ہو سکتی ہے، تو وہ کون سی ضروریات ہیں جن کو کٹ ڈاؤن کر کے اور پھر صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ضرورت میں تو پھر ایسیسریز بھی آ جاتی ہیں، تو ضرورت کون سی؟ جی، بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اس سوال کا بھی ذکر ہے اور اس کے جواب کا بھی،
ارشاد باری تعالیٰ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، کہہ دیجئے جو زائد ہے۔ زائد ہے سے مراد کیا ہے؟ جو بنیادی ضروریات سے زائد ہے، یعنی بیسک نیسیسٹیز جو ہیں زندگی کی، مثلا کھانا پینا، رہائش، لباس، تعلیم، اور اس میں تعیشات کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ اس میں بنیادی ضرورت مراد ہے۔ تو اس میں ہر انسان اپنا اپنا حساب کر سکتا ہے، اور ویسے بھی اگر انسان اپنے آس پاس کے ضرورت مندوں کو دیکھے تو اپنی ضرورت کو اس کے مطابق کٹ ڈاؤن بھی کر سکتا ہے۔ یہ پھر ہر انسان کی اپنی ثوابدید پر بھی چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو کوئی باقاعدہ کیلکولیشن کر کے نہیں بتایا گیا کہ اتنے روپے تم اپنی تنخواہ میں سے اپنے لیے رکھو اور باقی تم دوسروں کو دو۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں ضرورت کا معیار کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان